يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمارے جسم کے خالق ہیں اور ہمارے اندر پیدا اٹھنے والے جو جذبات ہیں ان کے خالق بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی سوچوں کے اندر، اپنے جذبات کے اندر، اپنی فکر کے اندر اور اپنی خیالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ان احکامات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو بھی پاکیزہ بنائے، اپنے نفس کو فسق و فجور میں نہ ڈالے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک چاہنے کی طاقت رکھی ہے کہ میرا دل فلاں چیز کو چاہتا ہے یا میرا دل فلاں چیز کو نہیں چاہتا، جس کا اظہار ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، اس کو حقیقت میں نفس کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے کہ اس کا دل کسی چیز کے بارے میں چاہتا ہے یا اس کا دل کسی چیز کے بارے میں نہیں چاہتا۔ اس نفس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ نے ایک طاقت ایسی رکھی ہے یا اس کے جی کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی برا کام کروں، اللہ کی نافرمانی کروں، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں وہ نفس اپنی تئیں سکون پاتا ہے، اس کو لطف آتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس امارہ انسان کو ہمیشہ گناہ کی تلقین کرتا ہے۔ انسان کے اندر جو نفس موجود ہے وہ ہمیشہ اس کو گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف رغبت دلاتا ہے، معصیت کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اور جب انسان کا نفس امارہ ہو تو اس کو گناہ میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا کے انسان مزہ محسوس کرتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کو سکون آتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا کر غیبت کر کے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، حسد کر کے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے لطف پاتا ہے۔ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا نفس ہے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ملامت کرنے والا نفس، جو اس کو ہر وقت نیکی کرنے پہ بھی ملامت کرے اور گناہ کرنے پہ بھی ملامت کرے۔ نیکی ہو جائے تو دل میں یہ خیال آتا رہے کہ کاش میں اس سے بہتر عمل کر لیتا، کاش میں سے اچھا عمل کر لیتا، اس کو اور اچھا بنا لیتا، میں اچھی نماز پڑھ لیتا، میں اچھا عمل کر لیتا، میں اچھا ذکر کر لیتا۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر بھی اس کو ندامت کا احساس دلاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس احساس دلانے کے نتیجے میں یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ اس کا ذکر دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا یا بے حیائی کا کوئی کام کیا، ذکروا اللہ، پھر انہوں نے اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اصلاح نفس کے اوپر قسمیں کھائی ہیں اور قرآن پاک میں وہ قسمیں مذکور ہیں، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ
یہ 7 قسمیں ہیں. چونکہ وضحاہا میں بو عاطفہ ہے اور ضحا یہ سورج کا وصف ہے، اس اعتبار سے قسم یوں بنتی ہے سورج کی قسم جب وقت ضحا میں ہو. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اور اپنے نفس کو اگر برباد کرے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور یہ بات بغیر قسم کے بھی فرمائی جا سکتی تھی اور ایک قسم کھا کے بھی فرمائی جا سکتی تھی، لیکن اس موقع پر 7 قسمیں کھائی ہیں تاکہ مخاطب کے دل کے اندر اس کی عظمت بیٹھے، اس کی اہمیت بیٹھ جائے، سننے والے کے دل کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے، توجہ پیدا ہو جائے. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد آئے. چاند سورج کے بعد ظاہر ہوتا ہے. والنہار اذا جلاہا اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے. واللیل اذا یغشاہا اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، دن کو ڈھانپ لے. والسماء وما بناہا اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. والارض وما طحاہا اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی. ونفس وما سواہا اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس کو درست تناسب کے ساتھ بنانے والے کی، جس نے اس کو بڑے مناسب انداز میں بنایا، پورے توازن کے ساتھ بنایا، کہیں جھول نہیں اس کی تخلیق کے اندر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر بدی کو بھی الہام کیا ہے اور اچھائی کو بھی الہام کیا ہے. اس کے اندر بدی کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے، اچھائی کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے. بس یہیں سے تقدیر کا مسئلہ بھی سمجھ آنا چاہیے. تقدیر کے مسئلے پر کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. انسان دنیا میں مجبور محض نہیں ہے. انسان مجبور ہے، اللہ نے چونکہ لکھ دیا ہم اسی وجہ سے کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے، برائی کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے، لیکن انسان اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے قصد کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اپنے ارادے، اپنے قصد، اپنے اختیار کے ساتھ برائی کرتا ہے. طاقت اللہ ہی نے رکھی ہے. تو اس کے اندر بدی کی طاقت بھی الہام کی گئی، اچھائی کی طاقت بھی الہام کی گئی. پھر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، اس کو گندگیوں سے پاک کیا، اس کو سنوارا. اور دسا یدسو کا معنی ہوتا ہے زمین میں ملیا میٹ کر دینا. اور جب انسان گناہوں کا خوگر بنے، اللہ کی نافرمانی میں اس کو راحت آئے اور سکون محسوس کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی میں اس کو اچھی لگتی ہو، وقد خاب من دساہا اور وہ ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو زمین کے ساتھ ملا دیا، اللہ کی نافرمانی کا خوگر بنایا، عادی بنایا. اس لیے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نفس کی نگرانی کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے تھے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا فوقفا، آپ تلاوت موقوف کر دیتے تھے، ٹھہر جاتے تھے اور اس موقع پر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو پرہیزگاری عطا فرما. اور یہ دعا اپنی دعاؤں میں، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو پرہیزگار بنا. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ اس کو پاکیزہ بنا، اور آپ سب سے بہتر پاکیزہ بنانے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ آپ ہی میرے نفس کے ولی اور میرے نفس کے مولا ہیں. آپ ہی ولی اور مولا ہیں، آپ اس کو پاکیزہ بنا دیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں ضرور مانگا کریں. اللہ جل شانہ کا ایک ضابطہ ہے دنیا کے بارے میں، جب انسان مانگے اس کے بارے میں، اور جب انسان دین کی کو خوبی مانگے اس کے بارے میں.
دنیا تو اللہ پاک اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ جل شانہ چاہیں اس کی مصلحت کے بقدر، اور کبھی نہیں دیتے، آخرت میں ذخیرہ کے طور پر اجر عطا فرما دیں گے۔ لیکن جب انسان کوئی ایسی طاقتیں اور خوبیاں مانگے جس کا تعلق آخرت سے ہے، ایمان سے ہے، اعمال صالحہ سے ہے، تو وہ ضرور عطا کی جاتی ہیں، اس سے انسان کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو ہمیں مانگنا ہوگا اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو پرہیزگاری عطا فرما، وزکیہا، میرے نفس کو پاکیزہ کر دے، انت خیر من زکاہا، آپ ہی سب سے بہتر پاکیزہ بنانے والے ہیں، انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ آپ ہی میرے نفس کے ولی بھی ہیں، مولا بھی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ گناہ جو انسان سے نہ چھوٹتے ہوں، اللہ کی وہ نافرمانیاں جو انسان جس سے بچ نہ پاتا ہو اور اس کی عادت اس سے نہ جاتی ہو، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا گیا ہے۔ ہم اس موقع پر اللہ سے مدد چاہیں جب انسان کو نفس اور برائیاں گھیر لیں۔ یورپ میں جب ہم تھے تو نوجوان ہم سے بسا اوقات سوال کرتے تھے کہ برائی ہمیں گھیر لیتی، ہم کیا کریں، اور ہم نجات نہیں پاتے، راستہ نہیں پاتے نکلنے کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی نے گھیرا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جو نازل فرمائی ہے وہ حیا کی تعلیم دینے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی نے گھیر لیا تھا اور دروازے ان پر بند کر دیے گئے تھے، اور ان سے یوں کہا گیا ہئی تلک، میرے پاس آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً یوں فرمایا، یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ میں تو بچا ہوا ہوں اور مجھے اس طرف کوئی رغبت نہیں ہے اور میں گناہ کی طرف جاتا بھی نہیں ہوں، میری ایسی کوئی تربیت نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ یوں فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثواج، میرا رب ہی مجھے اچھا ٹھکانہ دیں گے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ اصول ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی ہم میں نہیں ہے، یہ محض اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے بچتا ہوں اور میں اپنی طاقت سے نیکی کرتا ہوں، اس وقت اللہ اس کو ٹھوکر دیتے ہیں، اس وقت فوراً ٹھوکر دیتے ہیں، لڑکھڑا جاتا ہے انسان۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے کہ وہ گناہ جو انسان کی زندگی سے نہ جاتے ہوں، یا ایسی برائیاں جو انسان کی گرد شکنجہ کس دے۔ ایک برائی ہوتی اس کی طرف انسان چل کے جاتا ہے، اور ایک برائی وہ ہوتی ہے جو انسان کی گرد جال بن دیتی ہے، شکنجہ کس دیتی ہے۔ تو فرمایا وہاں اللہ سے مدد مانگی جائے، اور وہ مدد کی دعائیں بھی سکھائی گئی، عربی میں یاد ہو جائیں عربی میں مانگے، ورنہ اردو میں مانگے۔ اللہم انا قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل، ونواسینا، آسان سی دعا ہے، اردو میں یاد ہو سکتی ہے۔ اللہم انا قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل، ونواسینا، ہماری پیشانیاں، اللہ کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ اے اللہ ہمارے دل، وہ ہماری پیشانیاں، وجوارحنا، اور ہمارے اعضاء، یہ جو ہاتھ پاؤں ہے، بیدک، یہ آپ کے اختیار میں ہے، لم تملکنا منہا شیئا، اے اللہ ہم اس میں سے کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، آپ ہی مالک ہیں۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اے اللہ اگر ایسا ہی ہے، فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، تو پھر آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیں، وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں۔ بند اپنی زبان تو ہلائے، اللہ سے اس طرح کی دعا مانگی تو صحیح، اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء آپ کے اختیار میں ہیں، اس میں سے کسی چیز کے بھی ہم مالک نہیں ہیں۔ جب اللہ ایسا ہی ہے تو آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اللہ اپنے فضل سے اس برائی سے ضرور حفاظت فرمائی، اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، تہمت سے بھی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت فرمائی تہمت سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے سے باہر نکلنے لگے تو
دوڑنے والی کے ہاتھ میں ان کا قمیص کا پچھلا دامن ہاتھ میں آ گیا اور اس کے ہاتھ میں رہ گیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اور یوسف علیہ السلام جیسے نکلے باہر تو سامنے سید مصر کھڑا تھا، سردار مصر کے جو تھے بادشاہ یا سردار وہ موجود تھے وہاں پر. اس خاتون نے یوں کہا ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب علیم. عورت کا مکر سب سے مضبوط ہے. فوراً کہا کہ جو آپ کے گھر والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے اس کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے، کیا اس کی سزا ہونی چاہیے. عورت بول رہی ہے یا تو آپ اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈالیں یا دردناک عذاب دیں. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ہی راودتنی عن نفسی، میرا قصور نہیں ہے، اس خاتون نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی، کوئی گواہ نہیں ہے. تو وہاں ایک پنگھوڑے میں ایک چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا جو شیر خوار تھا، دودھ پینے والا، جو عادتاً کلام نہیں کر سکتا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ بچہ پنگھوڑے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولنا شروع ہو گیا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بولے. قال انی عبد اللہ، اسی طرح یہ بچہ بولا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، تو جب انہوں نے دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والے ہیں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بغیر اسباب کے کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ ایسے اسباب ظاہر کر دیتے ہیں انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. کئی مواقع پر یورپ میں ایسے نوجوان ملے، یونیورسٹیز میں ایسے نوجوان ملے ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، ایمان اور اطاعت پر جمے ہوئے ہیں، احکامات والی زندگی پر جمے ہوئے ہیں، اور ذکر اور تلاوت پر جمے ہوئے ہیں، اللہ کے حکموں پر جمے ہوئے استقامت کے ساتھ. ان کو دیکھ کر ہم سیکھا کرتے تھے، دیکھ کر رشک آتا تھا، اتنی اطاعت، اتنا تقوی، اتنا اہتمام. اس لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو جائے، کوئی مشکل بات نہیں. اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے جب ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں تو اللہ پاک ساتھ ہو جاتے ہیں اور بندے کی مدد فرما دیتے ہیں اپنے فضل سے. تو نفس ایک ہوتا ہے امارہ، جو انسان کو ہر وقت گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے. یہ گناہ کر لو مزہ آئے گا، یہ گناہ کر لو راحت آئے گی، یہ گناہ اللہ کی نافرمانی کرو سکون ملے گا. اس نفس سے سفر کرنا ہے نفس مطمئنہ کی طرف. اور دوسرا نفس لوامہ، کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کو نفس ملامت بھی کرتا ہے کہ یہ غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بھی غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، اس نفس کی بھی تکریم ہے اللہ کے ہاں، بڑی تشریف اللہ کے ہاں، اس کی بھی بڑی عظمت اللہ کے ہاں. اس کی نفس کی اللہ نے قسم کھائی جو انسان کو ملامت کر دے اور انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. نفس لوامہ سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تیسرا نفس جو ہماری منزل ہے، جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، جس جگہ جہاں ہمارا مقصود ہے اور موت سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے مطمئنہ ساکنہ کے معنی میں ہے. مفسرین نے لکھا ہے اے وہ نفس جس کو اللہ کے ذکر سے سکون محسوس ہوتا ہے اور جس کو اللہ کی اطاعت میں لطف آتا ہے، اللہ کے حکم پورا کرنے میں مزہ آتا ہے، سچ بولنے میں مزہ آتا ہے، غیبت سے بچنے میں مزہ آتا ہے، معاف کر دینے میں لطف آتا ہے، رحم کرنے میں لطف آتا ہے، سخاوت کرنے میں لطف آتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ نے بھی زندگی میں دیکھے اور میں نے بھی دیکھا جن کو کھانے سے زیادہ کھلا کے لطف آتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہمارا کھانا تو ہمیں لطف آتا ہے، راحت ہوتی ہے، کھانے میں کیا مزہ ہے، کھلانے میں مزہ ہے. اور کچھ اور اسی طرح جن کو انصاف کر کے مزہ آتا ہے.
جن کو اچھے اخلاق کی وجہ سے راحت ہوتی ہے، جن کو نماز کی وجہ سے راحت ہوتی ہے. اذن یا بلال، بلال اذان دیں، ارحنا بالصلاۃ، تاکہ ہم نماز سے راحت حاصل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارحنا بالصلاۃ، نماز سے سکون راحت حاصل کریں. اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کی آیات نازل ہو گئی، پنڈلیوں میں ورم آ گیا، سوج گئی پنڈلیاں کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو قرآن کی آیات نازل ہو گئی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اتنی مشقت میرے محبوب نہ اٹھایا کر. اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، دل جوئی فرما رہے ہیں، نہیں اتنی مشقت تو نہ اٹھائیں گے کہ آپ کی پنڈلیاں سوج جائیں، آپ کے پیر سوج جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے راحت ہوتی تھی، تو نماز راحت کا ذریعہ ہے، ذکر سکون کا ذریعہ ہے. اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ ایک درجہ ہے جس میں جا کر شریعت طبیعت بن جاتی ہے، کہ انسان کی طبیعت شریعت ہی چاہتی ہے، غیر خلاف شرع کام ہو نہیں پاتا. جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک جو تجوید سے پڑھنا سیکھ جائے اور صحیح پڑھنا سیکھ جائے، اس سے قرآن پاک غلط پڑھا نہیں جاتا، اور پہلے غلط ہی ہمیشہ پڑھا کرتا تھا. تجوید سے پڑھ لیں، مخارج سے پڑھ لیں، صفات کی رعایت کے ساتھ پڑھ لیں اور اس پر محنت کر لیں، تو پھر تجوید کے خلاف قرآن پڑھا نہیں جاتا. کیسے پڑھیں؟ تو شریعت کے خلاف عمل کیا نہیں جاتا، کیسے کریں عمل شریعت کے خلاف؟ شریعت طبیعت کا تقاضا بن جائے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یہ ہماری منزل ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، میں نے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی کبھی آپ کو ان شخصیات کے تذکرے ضرور سناؤں جن کی وجہ سے ہم محفوظ رہ گئے. ہماری مسجدیں باقی ہیں، ہمارے نمازی باقی ہیں، اسلام باقی ہے اور دین باقی ہے. بر صغیر پاک و ہند میں اس پہ کچھ شخصیات کے کارنامے ہیں، وگرنہ تو ہم البانیہ بن جاتے. جیسے ہم نے ابھی البانی میں صبر کیا کہ اگر 75% سے زائد مسلمان ہیں تو 10% کلمہ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ، باقی کوئی نہیں جانتا. کیا ان پر کچھ ایسے حالات گزر گئے اور ہمارے پہ بھی گزرے، لیکن اللہ نے کچھ شخصیات کی وجہ سے بچایا. تو میں تذکرے ان کے کرتا رہوں گا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بالا کوٹ میں شہید ہوئے، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو انسان داعی ہوتا ہے، دعوت دیتا ہے، یہ داعی تب بنتا ہے جب دعوت دینا اس کا ایسا تقاضا بن جائے جیسے بھوک کے وقت کھانا کھانا تقاضا ہوتا ہے. شریعت تقاضا بن جائے ہمارا، طبیعت کا، طبیعت شریعت کو چاہے، خلاف شرع نہ چاہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح. اب جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب انسان پر موت آتی ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلو، راضیۃ مرضیہ، کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، صالحین میں. وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ ما احسن ھذا، کتنا اچھا خطاب ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، کتنا اچھا خطاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیقال لک، ان قریب آپ سے ایسے ہی خطاب کیا جائے گا، فرشتے آپ سے اسی طرح مخاطب ہوں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن جب فرشتے آ کر اس کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، سفید کپڑا اس کے سامنے کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اخرجی راضیۃ مرضیہ الی روح اللہ و ریحانہ، چلو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی راحت کی طرف، خوشبو کی طرف چلو. تو روح بے چین ہو جاتی ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے، اس کو دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، ساری نعمتیں ہیچ ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. شریعت تقاضا بن جائے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ سفر ہے، ایک مستقل سفر ہے. آدمی اپنا محاسبہ ضرور کرے. میں نفس امارہ پہ ہوں، نفس لوامہ پہ ہوں، تو الحمدللہ اللہ مجھے آگے بڑھائے. تو نفس مطمئنہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا مقصود ہے اور ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے. اس لیے صالحین کی بھی صحبت اختیار کی جائے.
ایسی مجالس میں بھی ضرور بیٹھا جائے جہاں فکر آخرت کی کوئی بات ہوتی ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، اور ہمارے جو دوست ہوں وہ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو صالحین ہوں، جن کے پاس جانے سے نیکی کی رغبت ہو جایا کرے اور شر سے بچاؤ ہو جایا کرے، گناہ کی رغبت نہ ہو جن کے پاس جانے سے، ایسے دوست ضرور ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔